آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سلام کا عورت کا کیا طریقہ ہے، عورت کس طرح سلام کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے جتنی پچھلی ویڈیوز ہیں تو جو تشہد کی حالت میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں درود شریف، دعائے معصورہ، وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں. اور نماز سیریز انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گی اور پھر شروع ہوگی مردوں کی نماز کا طریقہ، اور یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کی تشہد بھی آپ نے پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعائے معصورہ پڑھ لی اور ربنا آتنا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جو ہے جو وہ حلقہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو گرا دینا ہے. جیسا اس میں نے بتایا تھا، حلقہ شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، اور الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں، الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں. تو جو انگلی ہوتی ہے شہادت کے پاس والی انگلی، اس انگلی سے انگوٹھے کو ملاتے ہیں اور اس سے حلقہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حلقہ جو ہے جب تک رہتا ہے جب تک آپ کی جو ہے دعائے معصورہ ختم نہیں ہوتی. جب دعائے معصورہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو سیدھا کر دینا ہے اور دائیں طرف آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف گردن موڑنی ہے اور بہت زیادہ گردن آپ نے نہیں موڑنی، اتنا موڑنا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ دائیں کندھے کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، اتنا ہونا چاہیے پورا. آپ کر کے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جب بہت سے پڑھتے ہیں رحمت اللہ تو وہ بھی جو ہے غلط ہو جائے گا، چھوٹا ہا ہے اور بڑے ہا سے بنے گی رحمت. السلام بہت سے شاب پڑھ دیتے ہیں السلام یا السلام، وہ بھی غلط ہے کیونکہ السلام اصل ہے اور السلام کا میننگ ہے، کیا میننگ ہے؟ تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اس طرح دائیں طرف کرنا ہے آپ نے سلام. پھر جب اتنا آپ نے پڑھ دیا اچھے سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری طرف الٹی سائڈ جو ہے آپ نے گردن موڑنی ہے اور وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے دونوں سائڈ پڑھنا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کس کی نیت ہوتی ہے؟ کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، ان کی نیت ہوتی ہے جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں کاندھے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سمپل اتنا آپ نے کرنا ہے. ایک سب سے پہلے اپنے دائیں طرف اپنی گردن موڑ کے پڑھنا ہے، پھر دوبارہ میں بائیں طرف. اس سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اور جس طرح یہ پورا نماز سیریز کی جتنی ویڈیوز ہیں ان میں یہ ایک رکعت پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہی طریقہ دوسری رکعت پڑھنے کا ہے، یہی طریقہ 4 رکعت پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہوتا ہے کہ جو فرض ہوتے ہیں، تو اگر 2 فرض ہیں تو دونوں فرض میں جو ہے دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد ایک سورہ کوئی نہ کوئی پڑھی جائے گی. لیکن اگر جو ہے 4 فرض کی آپ نے نیت باندھی ہے تو 2 رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد سورہ پڑھیں گے اور باقی جو 2 رکعت بچیں گی 2 رکعت کے بعد ان میں صرف آپ نے الحمد شریف پڑھنی. اسی طرح جیسے 3 فرض کی نیت باندھی اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے جو ہے جیسے مغرب میں پڑھتے ہیں 3 فرض، تو 2 فرض میں آپ نے پڑھنی ہے الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورہ اور 1 رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے الحمد شریف. تو یہ طریقہ آپ نے پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ کل کی جو ویڈیو ہے اس میں بتایا جائے گا وہ ساری دعائیں معصورہ میں کوشش کروں گی انہیں میں اس میں جو ہے ایڈ کروں، جو کہ اگر آپ مانگے آپ نفل نماز میں پڑھیں گے تشہد کی حالت میں، کیونکہ نفل نماز میں تو چاہے جتنا مرضی اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اور فرض میں بیسٹ یہ ہے کہ جو دعا متعین ہے اسے ہی پڑھیں، بیسٹ ہے. اور لیکن اگر اور بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہی دعا پڑھیں جو کہ ایک فرض ہے، مطلب فرضوں میں پڑھی جاتی ہے. جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا، یہ 2 پڑھ لو. ٹھیک ہے، لیکن اب جیسے نفل نماز ہے تو اس میں آپ جتنا مرضی اتنا اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے نماز ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہم سلام پھیرتے ہیں، تو جب ہم سلام پھیرتے ہیں گویا ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا ایک کنیکشن ہے نماز کے تھرو ہم جو بات کر رہے ہوتے وہ جو ہے ختم، مطلب ایسا کنیکشن تو اللہ سے ختم نہیں ہوتا لیکن جو وہ نماز میں ایک اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اختتام ہوتا ہے. تو جب اللہ کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس ٹائم پہ جب آپ ودا ہو رہے ہیں تو وہ ٹائم اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے. سلام کے ذریعے آدمی نماز سے
نماز سلام کے ذریعے ختم ہوتی ہے نا، تو نماز کے ذریعے ودا ہوتا ہے آدمی، تو اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ دعا کریں۔ دیکھیے نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، لیکن اکثر نمازوں کے بعد 2 نفل رکھیں، مغرب کے بعد بھی 2 نفل ہے، اینڈ ظہر کے بعد بھی نفل ہے، عشاء کے بعد بھی نفل ہے۔ یہ نفل کس لیے رکھی؟ تاکہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور ان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، اور دعا مانگنے کا سب سے بہترین جو جگہ ہے، بہترین جو وقت ہے وہ ہے جب آپ کی دعائیں معصورہ ختم ہو جائیں، اور تو آپ جتنی مرضی اتنی دعائیں معصورہ پڑھیں جب آپ کا درود شریف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے خوب مانگیں، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، گھر کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، ہر چیز کے لیے بے حساب مانگیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر نیو ہیں چینل پہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں، اینڈ ان تک ضرور شیئر کریں اس چینل کو جو کہ اپنی نماز کو درست کرنا چاہتی ہیں تجوید کے ساتھ۔ آج کا جو دور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مدرسے میں ہی جائیں گے تو ہی آپ کو علم دین حاصل ہوگا، مدرسے میں پراپر جا کے علم دین حاصل کرنا نور علی نور، لیکن کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، نہیں جا پاتے، تو کیونکہ آج کل فیس بہت زیادہ ہے لڑکیوں کے مدرسے میں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو موبائل سے نوازا ہے، موبائل ہے آپ کے پاس، تو دیکھنا تو اس میں اور بھی چیز ہے، انسان دیکھتا ہے، اپنا وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اگر دین کا علم حاصل کر لے تو وہی وقت اس کے لیے قیمتی بن سکتا ہے۔ وہی پیکیج جو کوئی 300 کا، کوئی 200 کا پیسے دے کر جو ہے پیکیج کرواتے ہیں، تو اسی کے تھرو وہ پیسے ضائع نہ کر کے اسے اپنے علم میں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے تھرو جو ہے انشاءاللہ آپ کی جو ہے دنیا ہی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، کیونکہ سکون مل ہی نہیں سکتا اگر نماز نہ پڑھیں، وہ بالکل نہیں، اور ان لوگوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے جو نماز قضا نہیں کرتے، پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں۔